کس کس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا؟ بہت ہیں، بہت سی لمبی فہرست ہے۔ جو لوگ متعدد اشخاص کو قتل کرتے ہیں ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ اصول ہے بھیا کہ جو آدمی 500,000 آدمیوں کا قاتل ہے نا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ سمجھے؟ یہ اصول کی بات، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ تم مر گئے نا تو مردود تمہارا تو جنازہ بھی کسی نے نہیں پڑھنا۔ نہایت ادب اور احترام سے جو کل تک مجاہدین تھے، جن کی قبروں سے خوشبوئیں آتی تھیں، جن کو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بشارتیں دیتے تھے، اور جن کو حوریں نظر آتی تھیں شہادت سے پہلے، 1 سال بعد دہشت گرد ہو گئے سارے۔ وہ پہلے جنازے ٹھیک تھے کہ دوسرے نہ پڑھنا ٹھیک؟ ابھی شروع ہوں گی فلسطین کی خبریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے، ساری خبروں میں یہ ہوگا کہ تم دین سے ہٹ گئے ہو لہذا پٹائی ہو رہی ہے۔ یہ آئیں گی خبریں، اب خواب آئیں گے، صالحین کو خواب آئیں گے۔ حرام ہے جو کسی کو خواب آئے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ ہوش کرو، پڑھو پڑھاؤ، یہ ٹیکنالوجی حاصل کرو، اپنے بچوں اولاد کے لیے 3-4 کروڑ رکھو یار، سنبھال کے مربع بیچو اور اپنے بچے کو سائنٹسٹ بناؤ۔ آج سے 50 سال بعد سوچیں گے جواب کیسے دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کشمیر پہ بھی خواب آئے تھے نا بہت سے، ہم اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ نہ کرو یار، نہ کرو، کشمیر میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یہ کیا۔ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خواب میں نہیں آتے، بالکل آتے ہیں، جو کرنے کے کام ہے نا وہ کرو۔ چٹھیاں بھی آئیں گی، بشارت بھی آئے گی، مغفرت بھی ہو جائے گی اس کی، حوریں اس کے استقبال کے لیے فلسطین آئیں گی، یہ سب ہوگا۔ نہیں ہوگا تو ایک کام نہیں کرنا، وہ یہ کہ جس روش پہ دنیا جا رہی ہے اور جس طرح اسباب، وسائل، ذرائع جمع کر کے اپنی نسلوں کو آئندہ بنا رہے ہیں نا، یہ نہیں کرنا۔ قدس، اس پہ بات ہو رہی ہے نا، اب کیا کریں، بار بار ایسی باتیں آتی ہیں۔ قدس کی لڑائی، ادھر سے اسرائیل کی لڑائی، ادھر سے اسرائیل کے ایسی چیزیں کہ پھینکتے رہو میزائل اور ہوا میں ضائع ہوتے رہے۔ کسی نے تو محنت کی ہے نا۔ یروشلم میں اس وقت کتنے بیٹھے ہیں جو نوبل پرائز ونر ہیں یار، انہیں اپنے شہریوں کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے، اپنے دماغوں کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ اور ہم نے مشورہ دیا تھا کہ انٹرنیشنل FIR کٹواؤ کہ عبدالقدیر خان جو ہے یہ مجرم۔ سوچیں نا، سوچیں، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اب حزب اللہ کی آئے گی، اور جس دن حزب اللہ سے پنجہ پڑا پتہ چلے گا یہودیوں کو بھی۔ اور حزب اللہ کے پیچھے جو عرب دنیا ہے، اگر وہ آ گئی تو پھر بس اللہ ہی معاف فرمائے۔ چھوڑیے اس موضوع کو۔ جو شخص متعدد آدمیوں کا قتل کا موجب بنے، مت جنازہ پڑھے اس کا۔ ماں باپ کا قاتل، ماں کو قتل کیا ہے یا باپ کو، محلے والوں کو خاص طور پہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ شرم آئے کسی کو کہ اپنے والدین ان کے ساتھ اس سلوک پہ والعیاذ باللہ۔ کوئی اللہ سے یہ کہنے کے قابل بھی نہیں رہا، کوئی اللہ سے اس جوگے بھی نہیں رہا کہ وہ کہے کہ اللہ درگزر فرما، اس کی ماں کو بخش دے۔ یہ اتنا ہے، اس کے ہاں کوئی جاتا بھی نہیں۔ یہ شخص کسی کا مال چھین رہا ہو اور اس میں وہ گولی چلا دے اس پہ یا مار دے، وہ جو ڈاکو آیا ہے اس کا جنازہ بھی اصولاً نہیں پڑھنا چاہیے۔ لاش کی اس کو کسی چوراہے میں ڈھیر پہ، گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دینا چاہیے، اور لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ اگر اس شہر میں یہ ہوگا تو یوں بھی ہوگا۔